والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. برادران اسلام، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے آزمائشوں کے لیے بنائی ہے، لہذا اس دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ کسی بھی طبقے کے ہوں، ہر ایک کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کی دشواری اور پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی پوری زندگی آرام سے، سکون سے اور راحت سے گزر رہی ہے. یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی چھاؤں ہوتی ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی آرام ملتا ہے، کبھی خوشحالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی تنگدستی کا سامنا ہوتا ہے. اس دنیا میں یہ تمام طرح کے مراحل اور تمام طرح کے یہ ادوار ہر انسان کے اوپر آتے ہیں. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس دنیا میں بالکل آرام سے ہوں، سکون سے ہوں، خوشی خوشی ہوں. اور اس دنیا میں جتنے انسان ہیں ان تمام کی تقریباً یہ کوشش رہتی ہے کہ ہمیں کسی طرح سے آرام ملے، راحت ملے، سکون ملے، خوشی میسر آئے. ہر انسان چاہے وہ جس میدان میں کام کر رہا ہو، جس لائن میں کام کر رہا ہو، اس کی ایکٹیویٹی اور اس کی سرگرمی چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہو، لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں سکون حاصل ہو اور ہمیں خوشی حاصل ہو، راحت میسر آئے. لیکن یہ راحت اور یہ خوشی اور دل کا اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے انسانوں نے اپنے اپنے معیار بنا رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے بھی اپنے بندوں کو ایک طریقہ دیا ہے کہ آپ کو خوشی کیسے حاصل ہو سکتی ہے. اب انسان اللہ تبارک و تعالی کے فارمولے کو پس پشت ڈال کر اللہ تبارک و تعالی کے طریقے کو اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اگنور کر کے اس نے خود جو بہت سارے معیار بنائے
بنائے ہیں، اس نے خود جو بہت سارے طریقے بنائے ہیں اور راستے اختیار کیے ہیں، انسان ان راستوں پر چل کر راحت حاصل کرنا چاہتا ہے، سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ بالکل پروف ہو چکا ہے کہ ان راستوں سے انسان کو کبھی خوشی حاصل نہیں ہوئی ہے اور کبھی سکون حاصل نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ آج کل ان میں سے جو سب سے بڑا راستہ ہے، جو سب سے بڑا طریقہ ہے اور جو سب سے مضبوط سورس سمجھا جاتا ہے راحت حاصل کرنے کا، خوشی حاصل کرنے کا، اطمینان حاصل کرنے کا، وہ سب سے مضبوط سورس ہے پیسہ۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جتنے زیادہ پیسے حاصل کر لیں گے، ہم جتنے زیادہ پیسے کما لیں گے، اتنے ہی زیادہ ہم آرام حاصل کر سکتے ہیں، اتنا ہی ہمیں سکون مل سکتا ہے، اور اتنی ہی ہماری زندگی میں خوشیاں آ سکتی ہیں۔ لیکن یہ انسان کی سوچ غلط ہے۔ صرف پیسے سے راحت نہیں ملتی، صرف پیسے سے خوشی نہیں ملتی، صرف پیسے سے آرام اور سکون نہیں ملتا۔ پیسے کے ذریعے راحت کے اسباب خریدے جا سکتے ہیں، پیسے کے ذریعے سکون کے وسائل خریدے جا سکتے ہیں، پیسے کے ذریعے سے آرام اور خوشی کی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، لیکن پیسے سے آرام نہیں خریدا جا سکتا، خوشی نہیں خریدی جا سکتی، پیسے کے ذریعے سے دل کا اطمینان نہیں خریدا جا سکتا۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم پیسے سے خرید سکتے ہیں، اور چند چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں پیسوں کے ذریعے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ انہی چیزوں میں سے دل کا اطمینان ہے، سکون ہے، راحت ہے، خوشی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان پیسوں کے ذریعے سے نہیں خرید سکتا۔ اگر پیسوں کے ذریعے سے سکون حاصل ہوتا، اگر پیسوں کے ذریعے سے خوشی حاصل ہوتی، تو دنیا کے جتنے بڑے مالدار لوگ ہیں وہ سب کے سب آرام میں، خوشی میں، راحت میں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں اور آپ ان کی زندگی کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو حیرت ہوگی اس کے اوپر کہ وہ آپ سے بھی زیادہ پریشان حال نظر آئیں گے، آپ سے بھی زیادہ وہ تکلیف میں ہوں گے، آپ سے بھی زیادہ وہ درد میں اور غم کے اندر ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیسوں کے ذریعے سے راحت نہیں خریدی جا سکتی، آرام نہیں خریدا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک بڑا نام ہے ایلون مسک کا، وہ دنیا کے مالدار ترین لوگوں کی فہرست میں آتا ہے۔ اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا، وہ ملینر نہیں بلینر کی فہرست میں آتا ہے۔ ایسا شخص بھی کیا کبھی ڈپریشن میں جا سکتا ہے؟ اس نے خود ٹویٹ کر کے لکھا، اپنی ڈپریشن کی کہانی لکھی، اور ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے ڈرگس کا سہارا اسے لینا پڑا۔ اس کے پاس پیسے کی کیا کمی ہے؟ آخر ان پیسوں سے اسے اطمینان قلب کیوں نہیں ملا؟ دل کا سکون کیوں نہیں حاصل ہوا اور ڈپریشن میں کیوں جانا پڑا؟ آپ کو اس سے بھی زیادہ تعجب ہوگا کہ ایلون مسک کی بیٹی جب 18 سال کی عمر کو پہنچی،
یعنی اپنی کنٹری کے اعتبار سے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی، ایسے عمر کو پہنچ گئی کہ اپنے ڈیسیزن وہ خود لے سکتی ہے، تو اس نے کورٹ میں پیٹیشن ڈالی اور یہ کہا کہ میں اپنے والد کے اور اپنے فادر کے ساتھ کوئی بھی رشتہ برقرار نہیں رکھنا چاہتی۔ ایلون مسک کی بیٹی، ایلون مسک کے پاس کتنا پیسہ ہے اور اس کی بیٹی کو کس چیز کی کمی ہوگی؟ دنیا کی تمام چیزیں اس کے لیے میسر ہیں اور دنیا کی تمام چیزیں اس کے پاس ہیں، اس کے باوجود اس کی بیٹی کو اپنے فادر کے پاس خوشی حاصل نہیں ہو رہی ہے اور کوئی نہ کوئی چیز اسے مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنے فادر سے تمام ریلیشنز ختم کر دے۔ تو یہ جو پیسہ ہے اس کے ذریعے سے خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پیسے کے ذریعے سے انسان کے اندر اور ہوس پیدا ہوتی ہے اور لالچ پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے دو مالدار ترین بھائی جو بہت مشہور ہیں، دونوں کے پاس بڑی مقدار میں پیسہ ہے، دونوں کے پاس ایک نہیں کئی ساری کمپنیاں ہیں، لیکن اتنا پیسہ رہنے کے باوجود ان دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کورٹ تک بات پہنچتی ہے، حتیٰ کہ انڈین گورنمنٹ کو بھی انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے۔ پیسہ رہتے ہوئے انسان خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ ہم جن لوگوں کی زندگی کو بہت ہی بہترین سمجھتے ہیں، ہم جنہیں اپنا انسپریشن یا رول ماڈل سمجھتے ہیں، اور ہمارے جو نوجوان ہیں جن کے پیچھے دیوانے ہوئے پڑے ہیں، ہمارے ملک کی انڈسٹری ہو یا امریکہ کی انڈسٹری ہو، جہاں چمک دمک ہے، جہاں رونق ہے، جہاں خوبصورتی ہے، جہاں ایسا لگتا ہے کہ لائف تو یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اور لائف کیسے انجوائے کرنی چاہیے یہ دنیا کو بتا رہے ہیں، ایسے لوگ خود اپنے آپ کو سوسائڈ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خود اپنے آپ کو سوسائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کی انڈسٹری کے لوگ بھی، بالی ووڈ کے لوگ بھی آپ دیکھتے ہوں گے، خبروں کے اندر سنتے ہوں گے کہ فلاں ہیرو نے سوسائڈ کر لیا، فلاں ہیروئن نے سوسائڈ کر لیا، ہالی ووڈ کی خبریں آپ کے سامنے آتی ہوں گی۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ان کے پاس کیا پیسے کی کمی ہے؟ دنیا کی آسائشوں کی، اسباب کی کمی تھی ان کے پاس؟ آخر کس چیز نے انہیں مجبور کیا کہ انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا اور خود اپنے ہاتھ سے اپنی جان لے لی؟ خودکشی کرنے پر، سوسائڈ کرنے پر وہ کیوں مجبور ہوئے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ پیسے کے ذریعے سے ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن دل کا سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پیسے کے ذریعے سے آپ بیڈ خرید سکتے ہیں، لیکن نیند نہیں خرید سکتے۔ آپ کی فریج میں انواع و اقسام کے فروٹس ہو سکتے ہیں، آپ کا کچن تمام طرح کی عمدہ چیزوں سے لبریز ہو سکتا ہے، بھرا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن پیسوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو کھانے کی صلاحیت، طاقت، قوت، بھوک، یہ چیزیں نہیں خریدی جا سکتی۔ گھڑی خریدی جا سکتی ہے، ٹائم نہیں خریدا جا سکتا۔ راحت کے اسباب خریدے جا سکتے ہیں، راحت نہیں خریدی جا سکتی۔ گاڑیاں خریدی جا سکتی ہیں، بنگلے خریدے جا سکتے ہیں، اور بھی جتنی اسباب کی چیزیں ہیں، جتنی تعیش کی چیزیں ہیں،
وہ تمام چیزیں مہیا کی جا سکتی ہیں، لیکن دل کا سکون یہ پیسے کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آخر کیا چیز ہے کہ وہ باپ اپنے بیٹے کو اس بیماری میں دیکھ رہا ہے جو انڈیا کا جو مالدار ترین شخص ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کا علاج نہیں کروا سکتا۔ اس کے بیٹے کو جو بیماری لاحق ہے، اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، اس کی شادی میں اس نے پانی کی طرح سے پیسہ بہا دیا، لیکن اس کا وہ علاج نہیں کروا سکتا، مجبور ہے، وہ عاجز ہے۔ وہ وہاں پر اللہ نے اپنی خدائی کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ پیسوں کے ذریعے سے دنیا کی تمام چیزیں خرید سکتے ہو، لیکن جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں کبھی نہیں آ سکتی۔ تو پیسوں کی ریس کے اندر آج کا جو انسان ہے اور ہمارے یہاں جو مسلمانوں کا جو ایک بڑا طبقہ ہے، وہ بھی آج کی دوڑ میں اور آج کی پیسوں کی ریس میں اس طرح سے لگا ہوا ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے ارن کر لوں، زیادہ سے زیادہ پیسے کلیکٹ کر لوں، زیادہ سے زیادہ پیسوں کا مالک بن جاؤں۔ یہ زندگی کا ہمارا بڑا مقصد بن گیا ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ پیسے نہ کمائیں، اسلام تو انکریج کرتا ہے کہ آپ حلال کمائیں، زیادہ سے زیادہ کمائیں، اسلام روکتا نہیں ہے۔ لیکن یہ پیسے کمانا ہماری زندگی کا سب سے بنیادی مقصد بن جائے، یہ قابل مذمت ہے اور یہ قابل غور ہے اور اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہماری زندگی پیسوں کے ہی ارد گرد گھومنے لگے، ہم یہ سمجھنے لگے کہ پیسوں کے ذریعے ہی ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، اور پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اس کے پیچھے لگا دیں، یہ غلط ہے۔ اس سے ہمیں ہمارا مقصد کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ عبد الرحمن اموی اسپین کا 50 سال تک وہ بادشاہ رہا ہے، 50 سال تک بادشاہ رہا ہے، خود مختار بادشاہ۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف 14 دن سکون کے گزارے۔ پتہ چلا کہ نہ پیسے سے سکون ملتا ہے، نہ عہدوں سے سکون ملتا ہے، نہ بادشاہت سے سکون ملتا ہے۔ جب بھی کسی انسان کا آخری وقت آتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیسے کی کتنی اہمیت ہے۔ جب بھی کسی انسان کا آخری وقت آتا ہے تو کسی بھی انسان کو اس بات پر گلٹ فیل نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اور پیسے کیوں نہیں کمائے۔ کوئی انسان دیکھا ہے آپ نے کہ میں نے ایک اور دوسری گاڑی کیوں نہیں خرید لی تھی، میں نے ایک اور ٹاور کیوں نہیں بنا لیا تھا، میں نے ایک اور پلاٹ کیوں نہیں خرید لیا تھا؟ یہ کسی کو اس بات کے اوپر افسوس نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کو اگر افسوس ہوتا ہے تو اس بات کے اوپر کہ میں نے اپنی زندگی گناہوں کے اندر کیوں گزاری، میں نے وہ فلاں غلط کام کیوں کیا تھا، پیسے رہتے ہوئے میں نے حج کیوں نہیں کیا، پیسے رہتے ہوئے میں نے غریبوں کی مدد کیوں نہیں کی، پیسے رہتے ہوئے میں نے غریب بچوں کی کفالت کیوں نہیں کی، پیسے رہتے ہوئے میں نے خیر کے دوسرے کام کیوں نہیں کیے، پیسے رہتے ہوئے میں نے دنیا کے اندر جائیدادیں بنائی لیکن جنت کے اندر کوئی جائیداد کیوں نہیں بنا سکا۔ اس کا گلٹ فیل ہوتا ہے ہر مسلمان کو۔ تو موت کے وقت یہ افسوس ہو، اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی اس چیز کا ادراک کر لیں اور اس چیز کو ہم سمجھ لیں اور پہلے سے ہی پھر ہم اپنی موت کی اور اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
پیسہ چاہیے، ضرورت کے بقدر پیسہ چاہیے، لیکن ضرورت سے زیادہ اگر پیسہ ہو اور ضرورت سے زیادہ پیسہ کمانے کے اندر ہماری پوری زندگی لگ جائے تو یہ ہمارے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی بربادی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بربادی ہے۔ ایسا انسان دنیا کے اندر بھی خوش نہیں رہ پاتا، وہ دنیا کے اندر ATM مشین بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے جیتا ہے، اپنے لیے نہیں جیتا، اور وہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خسارے میں ہوتا ہے، ندامت میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو پیسہ ہے اس سے راحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ راحت کس چیز سے حاصل ہو سکتی ہے؟ دوسرے یہ کہ جن لوگوں کو ہم اپنا انسپریشن سمجھ رہے ہیں، رول ماڈل سمجھ رہے ہیں، وہ ظاہر میں لگتا ہے کہ وہ مرسڈیز میں گھوم رہے ہیں، ظاہر میں دکھتا ہے کہ وہ بہت بڑے بنگلوں کے اندر رہ رہے ہیں، ظاہر میں دکھتا ہے کہ ان کے جسم پر سر سے لے کر پیر تک ہر چیز برانڈیڈ ہے، لیکن ان کا دل جو ہے وہ برانڈیڈ نہیں ہے، دل غموں کا سمندر بنا ہوا ہے، تکلیفوں کے اندر مبتلا ہے۔ خود ایلون مسک سے ایک انٹرویو کے اندر ایک عرب نے پوچھا کہ آج کا جو یوتھ ہے وہ آپ کو انسپریشن سمجھتا ہے اور آپ کی طرح بننا چاہتا ہے، اس نے کہا میں خود اپنی طرح نہیں بننا چاہتا ہوں۔ آپ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں خود اپنی طرح نہیں بننا چاہتا ہوں، لہذا نوجوانوں کو میری طرح بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ کسی سفر پر تھے، بائی پلین سفر ہو رہا تھا، ان کی برابر کی سیٹ پر جو ہے رتن ٹاٹا بیٹھے ہوئے تھے، ابھی حال ہی میں ایکسپائر ہوئے ہیں۔ وہ مولانا نے ان سے پوچھا کہ آپ تو اس ملک کے مالدار ترین لوگوں میں سے ہیں، بڑی ٹاٹا کمپنی کے آپ مالک ہیں، ڈائریکٹر ہیں، آپ کے پاس تو ہر چیز ہے، لہذا آپ کی زندگی تو بہت ہی آرام سے اور سکون سے گزر رہی ہوگی۔ رتن نے جواب دیا کہ ہر چیز موجود ہے، لیکن آپ جو یہ فرما رہے ہیں سکون، یہ موجود نہیں ہے۔ ہر چیز موجود ہے لیکن سکون موجود نہیں ہے۔ آپ قریب جا کر دیکھیں کسی مالدار سے کے پاس، اس کے احوال معلوم کریں، جب تھوڑی دیر تک اس کو آپ کرے دیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کتنے درد میں ہے، کتنی تکلیفوں میں ہے۔ خاندان کی طرف سے تکلیف ہے، بچوں کی طرف سے تکلیف ہے، بھائیوں کی طرف سے تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ بندہ بہت ہی خوشحال نظر آتا ہے، لیکن اس کا جو اندرون ہے وہ غموں سے لبریز ہے اور درد اور تکلیف سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ تو مستجاب الدعوات میں سے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بالکل پرسکون زندگی عطا فرمائے، کوئی غم نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ایسا پاسبل نہیں ہے، البتہ تم کوئی مثال پیش کرو، کوئی ایگزامپل دو، کسی شخص کے بارے میں بتاؤ کہ میں اس کی طرح سے بننا چاہتا ہوں، میں دعا کر دوں گا اللہ تعالیٰ اس کی طرح تمہیں بنا دیں گے۔ چنانچہ وہ شخص جو ہے تلاش کرنے لگا، ایک مالدار آدمی کو دیکھتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس میں کچھ کمی نظر آتی ہے، دوسرے مالدار آدمی کی طرف نظر پڑتی ہے، اس کی طرح بننے کی کوشش کرنے کی دعا کروانا چاہتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ آخر میں ایک سونے کے کاروباری کی طرف اس کی نظر پڑتی، اور وہ بہت ہی اعلیٰ زندگی، عالیشان زندگی گزارنے والا شخص ہوتا ہے۔ یہ شخص دل میں سوچتا ہے کہ میں حضرت خضر سے گزارش کروں گا کہ اس کی طرح سے میری زندگی ہو جائے۔
اس کے پاس بڑا عالیشان بنگلہ ہے، بہت بڑا بزنس ہے، اور اس کے پاس عمدہ قسم کی سواریاں ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، ہر طرح کا ٹھاٹ باٹ ہے اس کے پاس. لیکن سڈن اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ پہلے میں معلوم تو کر لوں اس سے کہ ظاہر میں تو یہ تمام چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن کہیں اندر سے یہ کسی تکلیف میں تو مبتلا نہیں ہے. چنانچہ یہ شخص پرسنلی اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسے اپنی اسٹوری سناتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دعا کرواؤں حضرت خضر علیہ السلام سے کہ وہ یہ دعا کر دیں کہ میں تمہاری طرح سے بن جاؤں. تم بہت ہی آرام کے اندر ہو، سکون کے اندر ہو. وہ شخص کہتا ہے کہ تم دھوکے میں ہو، میری گاڑیوں کو، بزنس کو، گھر کو اور میرے یہ ظاہری ساز و سامان کو دیکھ کر تم دھوکے میں آ گئے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس درد سے، کس تکلیف سے اور ہر منٹ میں کس عذاب سے گزرتا ہوں. اور اس نے بتایا کہ یہ جو میرے لڑکے ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ یہ میرے لڑکے ہیں، یہ جو ہٹے کھٹے نوجوان دکھ رہے ہیں، سب جم کیے ہوئے دکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی میرا بیٹا نہیں ہے. میری بیوی کی بدکاری کی یہ سب جو ہے علامت ہے اور یہ سب اس کا نتیجہ ہے. اور ان کو دیکھ کر اور اپنی بیوی کی بدکاری کو محسوس کر کے میں ہر آن خود مرتا ہوں اور ہر آن تکلیف میں اور درد میں اور عذاب میں رہتا ہوں، عذاب سے گزرتا ہوں. تو بظاہر وہ بہت ہی عالیشان زندگی گزار رہا تھا، لیکن اندر سے وہ شخص کتنی تکلیفوں میں تھا. چنانچہ اس نے توبہ کی کہ میں اس جیسا بننے کی دعا نہیں کرواؤں گا. حضرت خضر سے نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوئی. حضرت خضر نے پوچھا کہ کوئی ایگزامپل ملا آپ کو کہ ہم دعا کر دیں کہ آپ اس کی طرح سے بن جائیں؟ اس نے کہا کہ کوئی بھی مثال نہیں ملی اور میں کسی کی بھی طرح سے نہیں بننا چاہتا. بس آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کامل محبت عطا فرما دے اور اپنے دین کے راستے پر اللہ ہمیں چلا دے. تو دل کا جو سکون ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، شریعت کے راستے میں ہے. اگر ہم دین پر چلیں گے، اپنا ٹائم فارغ کر کے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں گے تو ہر حال میں سکون میں رہیں گے. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، الا سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. مرسڈیز سے نہیں ہوتا، بنگلے سے نہیں ہوتا، پیسے سے نہیں ہوتا، عہدوں سے نہیں ہوتا، سوشل میڈیا پر اپنی لائف شو آف کرنے سے نہیں ہوتا. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. لہذا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کی مصروفیتوں سے وقت نکالیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے. اپنے دل کا کنیکشن ہم اللہ سے جوڑیں. ہمارا دل اگر اللہ سے مربوط رہا تو اس دل کے اندر سکون حاصل ہوگا، اور اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد نہیں رہی تو قرآن نے وارننگ دی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. جو میری یاد سے اعراض کرے گا، جو مجھے اگنور کرے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. گاڑیاں رہیں گی، بنگلے رہیں گے، پیسہ رہے گا، زندگی تنگ رہے گی. پھر بھی زندگی اللہ نے فرمایا، اللہ نے وارننگ دی ہے کہ اگر ہمارے ذکر سے آپ نے منہ موڑا تو ہم آپ کی زندگی تنگ کر دیں گے. لہٰذا ہمیں دل کا سکون جو حاصل ہوگا وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے احکام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.